بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 15۔ قال ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار 3 أيام لم يفسد النکاح۔ خیار شرط کا بیان چل رہا ہے، اس میں ایک جزیہ ذکر کر رہے ہیں جس کے تحت کم سے کم 15-20 جزیات نکلتے ہیں۔ وہ ایک جزیہ سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو۔ ایک ہے ملک یمین اور دوسرا ہے ملک نکاح۔ ملک یمین اور ملک نکاح، ملک یمین ملک نکاح میں اتنا زیادہ آپس میں کیا بولتے اختلاف ہے، یہ اتنی زیادہ ضد ہے کہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی جو ہے خاتون کسی آدمی کی ملکیت یمین میں ہے، یعنی باندھی ہے کسی آدمی کی، انہیں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی جو ہے انہیں نکاح کر لیں گا تو وہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، نکاح ہوتا ہی نہیں، کہ دونوں ملکیتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر کوئی کسی کی ملکیت نکاح میں موجود ہے، کوئی کسی کی ملکیت نکاح میں موجود ہے، مطلب یہ کہ ایک خاتون ہے جو ہے کسی آدمی کی بیوی ہے، مگر بیچاری وہ باندھی ہے۔ ہو سکتا نا، ہو سکتا ایسا ہو سکتا کسی اور کی باندھی ہے، اس کی بیوی ہے، کسی اور کی، اور اس آدمی کی بیوی ہے۔ تو کوئی آدمی کیا کرا، ایک باندھی کو خرید لیا جو کہ خود اس کی بیوی ہے، خود اس کی اپنی بیوی کو بحیثیت باندھی کے خریدا۔ خریدتے ہی چونکہ ملکیت یمین جو ہے پاورفل ہے، تو وہ کیا کر دیتی ہے؟ ملکیت نکاح کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ تو ملکیت یمین جہاں آ گئی تو فوراً اس کا نکاح فاسد ہو جائے گا، فوراً نکاح کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو ہم آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کریں، ایک تو یہ کہ ملکیت نکاح اور ملکیت یمین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کسی کی مملوکہ ہے تو اس سے انہیں نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی کسی کی منکوحہ ہے تو انہیں اس سے خرید لیا تو خرید سکتا ہے۔ خریدتے ہی مگر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خریدتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اور انہیں اس کی باندھی بن جاتی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آگے سن۔ وَمَنِ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ، اب یہ مسائل ذکر کر رہے ہیں خیار شرط والے۔ جس آدمی نے خریدا اپنی بیوی کو، اب یہاں وہ اپنی بیوی کو کیسا خریدتے بولتے کیا سمجھ لینا؟ اپنی بیوی کسی اور کی باندھی ہے، اس کے مالک سے اس کو خرید لیا باندھی کے طور پر، لیکن خرید کے کیا بولا؟ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ 3 أَيَّامٍ، اس بات پر کہ اس کو اختیار ہے 3 دن کا، خیار شرط کے ساتھ خریدا۔ اب اوپر والے مسائل فوراً یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا۔ اوپر کیا بتایا گیا تھا؟ خیار شرط سے اگر کوئی آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے تو مشتری کا شرط لگانے کی وجہ سے وہ چیز اس کی ملکیت میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ صاحبین بولتے ہیں کہ آ جائے گی، کیونکہ بائے نے اختیار نہیں لیا، بائے نے اختیار نہیں لیا تو اس کی ملکیت سے چیز نکل گئی، تو جاتی کدھر؟ مشتری کی ملکیت میں آ جاتی۔ پھر اختیار لیا نا، اختیار لینے کی وجہ سے واپسی کا اس کو اختیار رہے گا، لیکن فی الحال تو انہیں کیا بن گیا؟ مالک بن گیا۔ لیکن ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، ملکیت میں ابھی وہ چیز نہیں آئے گی، پھر کہاں رہے گی؟ بیچ میں لٹکتی رہے گی۔ مسئلہ پڑھے تھے نا اس سے پہلے، اسی کو یہاں پہ دیکھنا ہے۔ اور جس نے خریدا اپنی بیوی کو اس بات پر کہ اسے اختیار ہوگا 3 دن کا، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا، نکاح فاسد نہیں، کیونکہ بولو جلدی سے، مشتری اس کا مالک نہیں بنا۔ بولو جلدی سے، چیخ کے نہ بولو بھائی، جلدی بولو۔ اور یہاں پر جو ہے چور کی بمبڑی سب کی ہے، سب سے آگے کی طرح جو احباب نہیں تھے اللہ کو زیادہ زور سے بول رہا ہے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا، اس لیے کہ انہیں اس کا مالک نہیں بنا۔ کون کس کا مالک نہیں بنا؟ شوہر جو ہے اپنی بیوی کا مالک نہیں بنا مشتری ہونے کے طور پر، کیونکہ انہیں اختیار لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لما لہو من الخیار، اس لیے کہ اس کو اختیار ہے، اس وجہ سے جو اس کے لیے اختیار ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس وجہ سے جو اس کے لیے اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، اختیار ہے، لیکن انہیں آلریڈی اس کی بیوی بھی ہے، آلریڈی اس کی بیوی بھی۔ چنانچہ وَإِنْ وَطِيَهَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، اگر انہیں اس سے وطی بھی کر لیا، انہیں اس سے وطی بھی کر لیا، تو بھی حق ہے کہ انہیں اپنے جو ہے بائے کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ آ رہا سمجھ میں؟ مطلب تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر آصف میاں کسی اور کی باندھی خریدتے
3 دن کے اختیار کے ساتھ لا کے اپنے پاس رکھ لیتے، 3 دن کے اختیار کے ساتھ رکھ لیتے. اب اختیار کے دوران اس میں کوئی عیب نہیں لگانا ہے. اس سے پہلے اوپر آ چکی ہے بات، اس میں انہوں بھی نہیں تھے، بہت سارے لوگ نہیں تھے، کہ اگر اس میں عیب داخل ہو گیا، بابا تھے تو کیا ہوگا؟ عیب داخل ہو گیا تو بے تام ہو جائے گی. بولو، عیب داخل ہو گیا تو بے تام ہو جائے گی، واپسی کا اختیار نہیں رہے گا. اور سمن تو انہیں ادا کر چکا ہے، چیز انہیں رکھ لینا، یہ تھا نا. اگر کسی اور کی باندی انہوں خرید کے لا لیتے تو خالی وہ باندی کو سامنے نمونے کے طور پہ رکھ کے دیکھتے رہنا رہتا، اس سے کام نہیں لینے کا رہتا. بولو، اس سے کام نہیں لینا، اسے ودی بھی نہیں کرنا، استعمال نہیں کرنا اس کو. کب تک؟ 3 دن تک. اگر 3 دن کے اندر اندر آپ واپس کر دیے تو واپسی کا اختیار ہے، 3 دن تک واپس نہیں کرے تو آپ کی ہو جاتی. لیکن اس دوران اگر جو ہے کوئی بھی شخص کسی اور کی باندی کو خرید لیا جو اس کی بیوی نہیں تھی اور اس کو استعمال کر لیا تو عیب داخل ہو گیا. عیب داخل ہونے کے بعد بے تام ہو جاتی ہے، واپسی کا اختیار نہیں تھا. لیکن یہاں ایک کیس دوسرا ہے، انہیں آلریڈی بیوی ہے، اب وتی کر رہا تو کیا کر رہا؟ بیوی ہونے کی حیثیت سے وتی کر رہا، تو عیب کہاں داخل ہوا؟ نہیں ہوا نا. تو اس وتی کرنے کے باوجود بھی واپسی کا اختیار ہے. کتنا ٹیپیکل مسئلہ ہے دیکھو، وتی کرنے کے باوجود بھی اختیار، کیونکہ وتی جو کر رہا ہے بیوی کے طور پر کر رہا، جو پہلے سے کرتے آ رہا ہے، جو پہلے سے اب بھی کریں گا تو جو کوئی عیب داخل نہیں ہوا، پھر بھی 3 دن کے اندر اندر لوٹانے کا اختیار حاصل ہے. لأن الوتی بحکم النکاح، ترجمہ دیکھو، اور اگر اس نے اس سے وتی کیا ہے، لہو ان یردہا، تو اس کے لیے حق ہے کہ اس کو رد کرے، واپس لوٹائے. کب؟ 3 دن کے اندر، کیونکہ 3 دن کا اختیار لیا ہوا ہے. یہ پڑھنے والے مسئلے نہیں ہے، شروع سے رہنا پڑتا. لأن الوتی بحکم النکاح، اس لیے کہ وتی کی کیوں تھی؟ نکاح کے حکم کی وجہ سے تھی. الا اذا كانت بکرا، مگر یہ کہ اگر وہ باکرہ ہو. ایک دوسری شکل لگا رہے بطور استثناء کے. وہ شکل کیا ہے بھائی؟ وہ شکل ایسی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس کے مالک سے خرید رہا ہے. ایک ہم مثال دیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے زید، انہیں کیا کرا؟ ایک باندی سے نکاح کرا، نکاح کرنے تو انہیں اس کی بیوی بن گئی. ابھی اس سے وتی کرنے کا موقع اس کو نہیں ملا. تھوڑے دنوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد اس کو یاد آیا کہ کیوں میں اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھوں، بجائے اس کے میں ایسا کر لوں کہ اس کو کیا کروں بھائی؟ اپنی باندی بناؤں، اس کے مالک سے اس کو خرید لوں. تو مالک سے خریدنے واسطے گیا، اس کے بعد پھر اس کو یاد آیا کہ میں ڈائریکٹ خریدنے کے بجائے خیار شرط کے ساتھ خریدوں. کیا کروں؟ اب شکل سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک شخص ایک لڑکی سے نکاح کرا، ایک باندی سے، پھر اس کے مالک سے اس کو 3 دن کی خیار شرط کے ساتھ لا کے خریدا. تو اب انہیں کیا ہے؟ فی الحال باقی ہے، انہیں فی الحال باقی ہے، اس کا مالک بھی اس سے وتی کیا ہوا نہیں ہے، سمجھو اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ ابھی پیدا نہیں ہوا، باقی ہے. اب اس کو اپنی باندی بنا کر لایا ہے تو انہیں بیوی بھی ہے، باقی ہے، اور اب باندی بنا کر لایا ہوا ہے. ایسی صورت میں اب اگر اس سے وتی کرا تو یہ وتی عیب شمار ہو جائے گی. یہ وتی عیب شمار ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بیوی ہونے کی حالت میں کیا تھی؟ باقی تھی. لیکن انہیں کیا کرا؟ باندی ہونے کی حالت میں اس کو خرید کے اس کے اندر 3 دن کے اندر اندر جو ہے عیب داخل کر دیا، تو اب واپسی کا اختیار نہیں رہیں گا، یعنی نکاح ٹوٹ گیا بولے ایسا. اب کیا ہوں گا؟ نکاح ٹوٹ گیا، انہیں اس کی باندی بن گئی اور بے تام ہو گئی. بولیے. کب؟ یہ اس صورت میں جبکہ انہیں باقیرہ رہنا. ٹھیک ہے. الا اذا كانت بکرا، مگر یہ کہ وہ جب باقیرہ ہو. لان الوتی ينقص، یہ اس کی دلیل ہے الا اذا بکرا کی، اس لیے کہ وتی نے اس کو ناقص کر دیا ہے. ناقص کر دیا مطلب عیب پیدا ہو گیا ہے. اور خیار شرط میں مبی کے اندر مشتری کی جانب سے عیب آ گیا تو کیا بولتے اس کو؟ بے تام ہو جائے گی، واپسی کا اختیار ختم ہو جائے گا. وہذا عند ابی حنیفہ، یہ پوری تفصیل ابو حنیفہ کے پاس ہے. صاحبین کے پاس ایسی کوئی تفصیل نہیں رہے گی. کیوں نہیں رہے گی؟ کیونکہ خیار شرط کے ساتھ خریدنا خود ملکیت میں آ جانا ہے. بولو، آ جانا، خود ملکیت میں آنا. پھر ملکیت میں جیسے ہی آ گئی ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو باندی ہونے کے طور پر خرید لیا ہے، خریدتے ہی نکاح ٹوٹ گیا. یہ تفصیلات کچھ بھی نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ ملکیت میں آ گئی نا ان کے پاس. صاحبین کے پاس کیا ہو گئی؟ آتے ہی نکاح. سمجھ میں آیا؟ وقال يفسد النکاح، صاحبین کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جائے گا. لأنه ملکها، اس لیے کہ وہ اس کا مالک بن گیا. وَإِن وَتِيَهَا لَمْ يَرُدَّهَا، اور اگر اس نے اس سے وتی کر لیا تو اس کو واپس نہیں لوٹا سکتا. اگر وتی نہیں کرتا تھا تو واپس لوٹا سکتا ہے. اب خریدنے کے بعد اگر وتی نہ کرے تو واپس لوٹا سکتا ہے، کیونکہ اختیار کے ساتھ خریدا نا، مالک تو بن گیا.
عیب سے تعلق ہی نہیں ہے، سمجھ گیا؟ وتی نہیں کرا تو واپس لوٹا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی خریدا نکاح چلے گیا، ارے پہلی فرصت میں خریدتے نکاح چلے گیا، پھر اس کے بعد اب بے کا مسئلہ بچا ہوا ہے. کیا ہے؟ بے کا مسئلہ. بے تو تام ہو گئی بولتے ہیں لوگ، بے تام ہو گئی لیکن واپسی کا اختیار ہے. اگر انہیں خریدنے کے بعد وتی کر لیا تو اب نہیں لوٹا سکتا. وتی کر لیا تو نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ تو پہلا آ جائے گا. جیسے نکاح خریدتے ہی نکاح ٹوٹ گیا، وہ بات ختم ہو گئی. اب رہا ایک ہی مسئلہ بچا ہوا ہے، کیا ہے کہ انہیں اس کی باندھی ہے یا نہیں ہے. تو باندھی تو بن گئی نا، بن گئی، لیکن پھر بھی واپسی کا اختیار ہے. کیوں؟ کیونکہ خیار شرط لیا ہوا ہے. صاحبین کے پاس خیار شرط میں واپسی کا اختیار رہے گا. بے تام ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی واپسی کا اختیار رہتا ہے. بولو، اختیار رہتا ہے. اب اگر انہیں وتی کر لیا تو کس سے وتی کرا؟ بیوی سے وتی کرا. کیا بیوی تو باقی نہیں ہونے، باندھی سے وتی کرا. وتی کرتے بے تام ہو گئی، واپسی کا اختیار ختم ہو گیا. وتی کرتے ہی شرط ختم ہو گئی، کیونکہ انہیں اپنی چیز کو اپنی پکی کر لیا ہے. واپسی کا اختیار ختم، کیونکہ اب داخل کر دیا. آ رہا سمجھ میں؟ صاحبین کہتے ہیں کہ نکاح تو فاسد ہو گیا، کیونکہ یہ اس کا مالک ہو گیا. اوپر والا اصول ہے. اصول کیا ہے؟ خیار شرط سے، اگر مشتری کے خیار شرط سے کوئی چیز خریدی گئی ہے تو مشتری کا اختیار، بولو، اس کی ملکیت میں مبی کے آنے کو نہیں روکتا. کیا ہے؟ یہ کون بولتے ہیں؟ صاحبین بولتے ہیں. اور اگر اس نے اس سے وتی کر لیا تو اس کو نہیں لوٹا سکتا، کیونکہ اس نے وتی کیا ہے. لِأَنَّ وَطْيَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، اس لیے کہ اس کی وتی یمین کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ نکاح تو پہلے ٹوٹ گیا ہے. بولیے، نکاح پہلے ٹوٹ گیا ہے، ملک یمین سے اس کی وتی ہوئی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ آیا؟ صاحبین کے حساب سے ملکیت نکاح ختم ہو گئی نا. تو اب جو بھی وتی کرے گا انہیں ملکیت یمین سے کرے گا. فَيَمْتَنِعُ الرَّدْ، تو رد ممتنع ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ صَيِّبًا، اگرچہ کہ پہلے سے صحیبہ تھی. صحیبہ باقی رکھا ہے نا، کوئی تفصیل نہیں بولتے ہیں. صحیبہ باقی رکھا کوئی تفصیل نہیں بولتے ہیں. انہیں جو بھی اس کے اوپر جو ہے اس سے کام لیں گا، کچھ بھی کریں گا تو وہ یمین کی حیثیت سے ہی کریں گا، کیونکہ نکاح تو پہلے ختم ہو گیا. نکاح تو پہلے ہی ختم ہو گیا. وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخَوَاتٌ، اور اس مسئلے کی چند بہنیں ہیں. ایک ہی مسئلے کی، اب میں بولا نا شروع میں، ایک جزیہ بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے جو ہے بیسیوں جزیے نکالتے ہیں. اسی سے متعلق بیسیوں جزیے نکالیں گے. وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَخَوَاتٌ كُلُّهَا تَبْتَنِي عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ. صاحب ہدایت جو ہے کتنا بہترین انداز اختیار کرتے ہیں اور کتنے بہترین مسائل نکالتے ہیں ایک اصول پر، اس کو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اسی وجہ سے تقی عثمانی سے جب جو ہے ججز نے یہ کہا تھا کہ جو ہے ان کے بارے میں کوئی بولے تھے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جو ہے بڑی پیچیدہ چیزوں کو بھی آسانی سے حل کر سکتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں بھی کام کرے ہوئے ہیں اور بہت اچھا دنیاوی تعلیم بھی پڑھے ہوئے ہیں، اس واسطے شاید ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. تو قسم نے جواب دیے وہ صلاحیت میرے کو ہدایت پڑھنے سے آئیے. بولے کیا؟ بولے ہدایت پڑھنے سے آئیے. سمجھ میں؟ ہاں، یہ جو ہے دنیاوی تعلیم وغیرہ سے آئی سے نہیں ہوتی ہے صلاحیت. کیسے آئی ہے؟ میں نے ہدایت پڑھا تھا مدرسے میں، اس لیے صلاحیت آئی ہے. تو دیکھو اب اس مسئلے کی چند بہنیں ہیں. چند بہنیں مطلب اس مسئلے سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. کلھا تبتنی، وہ پورے کے پورے مبنی ہیں، پورے کے پورے مبنی ہیں. کہاں پر؟ علی وقوع الملک للمشتری بشرط الخیار وعدمہ، ملکیت کے واقع ہونے پر مشتری کے لیے خیار شرط کے ساتھ اور اس کے نہ ہونے پر. یعنی یہ کہ خیار شرط جب لے لی جاتی ہے تو مشتری کے لیے ملک واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صاحبین کہتے ہیں ہو جائے گی، ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ہوگی. اب یہ دونوں جو الگ الگ رائے دیے ہیں اس پر کئی مسئلے نکلتے ہیں. جو مسئلے اب اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا اسی کی ملتی جلتی شکلیں ہیں. بولو، شکلیں ہیں جو ہے ابو حنیفہ اور صاحبین کے اختلاف پر مبنی ہیں. ابو حنیفہ کیا مان کے چلتے ہیں؟ خیار شرط کی وجہ سے مبی مشتری کی ملکیت میں نہیں آئے گی. بولو جلدی سے. اور صاحبین کیا بولتے ہیں؟ خالی منڈی ہلانا. صاحبین بولتے ہیں خالی بیٹھو، 1.5 من کی منڈی ہلاؤ 1.5 تولے کی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلا منہا، نمبر 1 اوپر والا جو مسئلہ ہو گیا نا، نمبر 1. اب آپ کو امتحان میں اگر سوال آیا نا، اوپر کی متن ذکر کر دیتے، اس مسئلے سے متعلق اور چند شکلیں ہیں، ان میں سے آپ 4 شکلیں لکھو بولتے.
سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ اوپر یہ مسئلہ ذکر کر رہے تھے متن کا، اس کے بعد بولتے ہیں کہ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخَوَاتٌ كُلُّهَا تَبْتَنِي بول کے اشارہ دیتے ہیں۔ یہاں صاحب ہدایہ نے جو چند بہنیں یا چند شکلیں بیان کی ہیں، ان میں سے 4 لکھیے آپ، تو لکھنا پڑتا، لکھ کے جو ہے وجہ بیان کرنا پڑتا کہ صاحبین کے پاس یہ ہے، ابو حنیفہ کے پاس یہ ہے، اور وجہ دونوں کی یہ ہے کہ مشتری کے لیے جو ہے خیار شرط کی وجہ سے ملکیت کو انہوں مانتے ہیں، انہوں نہیں مانتے۔ ماننے والے وہ دونوں ہیں شاگرداں، نہ ماننے والے استاد ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو پہلا مسئلہ، منہا اس میں سے ایک، عتق المشترى علی المشتری، عتق المشترى علی المشتری، مشترا بولے تو خریدی ہوئی چیز، خریدی ہوئی چیز یہاں سے مراد غلام باندھی، یا مشترا سے مراد کون ہے؟ کیونکہ آزادی غلام باندھی کی ہوتی یا جو ہے چشمے کی یا کتاب کی ہوتی، کس کی ہوتی جی؟ غلام باندھی کی ہوتی نا، تو عتق المشترا بولنا، کیا بولنا؟ مشترا، مشترا کا آزاد ہونا مشتری پر، اذا کان قریبا له فی مدت الخیار، یہ مسئلہ اوپر آ گیا ضمنی طور پر، پھر بھی تفصیل سے آ رہا ہے۔ مشترا کا، خریدے ہوئے غلام کا آزاد ہونا مشتری کے اوپر، خریدے ہوئے مشتری کے اوپر جب اس کے لیے ہو وہ قریبی رشتہ دار مدت خیار میں، مدت خیار میں کیا مطلب ہے مسئلہ؟ اصول وہی ذہن میں رکھو، اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدتا ہے، صاحبین یہ مان کے چلتے ہیں مبی اس کی ملکیت میں آ چکی ہے، مبی اس کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ ابو حنیفہ بولتے ہیں نہیں آئی، بھائی کی ملکیت سے تو نکل گئی کیونکہ اس کا اختیار نہیں ہے، مشتری کی ملکیت میں نہیں آئی کیونکہ اس کا اختیار ہے، پھر کہاں ہے؟ بیچ میں اٹک رہی، بس یہ ذہن میں رکھ لو۔ اب اس کی بات سنو، مشتاق میاں کیا کرے، غلاموں کی منڈی کو جا کر ایک غلام خرید لیے، اور خریدتے وقت میں ہوشیاری سے کیا کرے، 3 دن کا اختیار لے لیے، 3 دن کا اختیار لے لیے۔ وہ اتفاقاً وہ غلام جو ہے ان کا بالکل ذو رحم محرم نکلا، یعنی بھتیجا، بھانجا، بھائی، بہن، کچھ بھی، غلام ہو یا باندھی ہو، اس واسطے مشترا بول دیے نو، الغلام یا العبد والجاریہ نہیں ذکر کرے، مشترا، کسی کو بھی خریدے۔ اب وہ خریدنے والا جس کو خریدا گیا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ ذو رحم محرم ہے۔ اب وہ حدیث یاد رکھنا، من ملک ذا رحم محرم منہ عتیق علیہ، جو اپنے ذو رحم محرم کا مالک بن جائے وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں صاحبین کیا بولیں گے؟ سیدھا سیدھا، جیسے ہی انہیں خریدا، خیار شرط لیا، لیتے ہی انہیں مالک بن گیا، مالک بنتے ذو رحم محرم آزاد ہو گیا، اب بھائی مکمل ہو گئی، کیونکہ عیب کیا ہوا یہاں تو پورے کا پورا ختم ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسے ہی مالک بن گیا، آزاد ہو گیا، بھائی مکمل ہو گئی، بس واپس کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ کون بولتے ہیں یہ؟ صاحب۔ ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، انہیں جب جو ہے خریدا اور 3 دن کا اختیار لیا تو چیز کا مالک نہیں بنا، انہیں اس کے بھتیجے کا، بھانجے کا بھی مالک نہیں بنا۔ اب 3 دن کے اندر انہیں واپس لوٹا دیا تو لوٹا سکتا ہے، اگر نہیں لوٹا دیا، رکھ لیا یا اس کو استعمال کر لیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ عیب داخل ہو جاتا ہے، ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، یا 3 دن تک واپس نہیں کرا تو بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ اور اس میں سے ایک، یہ کون سے مسئلے کی بہنیں ہیں؟ متن میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا نا، اپنی بیوی کو خرید لینے کا جو مسئلہ ذکر کیا گیا، اس کی پہلی بہن کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے مشترا کا آزاد ہو جانا، جبکہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، مدت خیار میں۔ سمجھا گیا؟ اب کس کے پاس آزاد ہوگا، کس کے پاس ہوگا؟ جلدی بولو۔ صاحبین کے پاس آزاد ہو جائیں گا، ابو حنیفہ کے پاس آزاد ہو جائیں گا کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت ثابت ہو گئی، بیع تام ہو گئی، آزاد ہوتے بیع تام ہو گئی نا۔ ومنها، دوسرا مسئلہ، عتقه اذا كان المشتری حلف ان ملکت عبدا فهو حر۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی آدمی یہ قسم کھایا ہوا ہے، جیسے عمران میاں کبھی کبھار سبق میں آتے ہیں اور اکثر آتے ہیں تو بھی خاموش بیٹھتے ہیں، کچھ بولتے کرتے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں قسم کھا لیے بیٹھے بیٹھے، کیا بول کے قسم کھا لیے؟ اگر میں ایک غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے، بولے مالک بنا تو بولے خریدا تو نہیں، بولے کیا بولے؟ میں غلام کا مالک بنا تو انہیں آزاد ہے، بولے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے بعد انہوں غلام کی منڈی کو گئے، جا کے غلام کی منڈی سے ایک غلام خریدے خیار شرط کے ساتھ۔ اب سیدھا سیدھا مسئلہ فوراً کیا آتا؟ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ انہیں مالک نہیں بنا ابھی، کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟
کوئی آئے داخل کرا تو مالک بن جاتا، یا 3 دن سے تک نہیں لوٹایا تو مالک بن جاتا، ٹھیک ہے. تو جو ہے آزاد ابھی نہیں ہوا کیونکہ یہ غلام کا مالک نہیں بنا. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا خریدنا اگرچہ کہ خیار شرط کے ساتھ ہو، وہ چیز کا مالک بن گیا ہے. چیز کا تو جیسے ہی جو ہے صاحبین کا مسئلہ آ جائیں گا، غلام آزاد ہو جائیں گے، بے تام ہو جائے گا، کیونکہ مالک بنا نہیں بنا، مالک بن گیا. کیونکہ مشتری کے خیار شرط سے مبی اس کی ملکیت میں آ جائے گی. کون کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کیا بولتے؟ ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اس میں سے یہ یعنی اس کی دوسری بہن، اوپر والے مسئلے کی دوسری بہن یہ ہے کہ کیا ہے وہ؟ ہاں، عتقہ، اس کا آزاد ہونا. اس کا مشترا کا، عتقہ سے مراد کیا ہے؟ مشترا، خریدا ہوا یعنی غلام باندی جو بھی ہو، اس کا آزاد ہونا جبکہ مشتری نے قسم کھایا تھا. کان المشتری حلفا بولے تو ارے جا بھائی تو جا پایا چل. مشتری نے قسم کھایا تھا اگر میں مالک بن جاؤں ایک غلام کا تو وہ آزاد ہے. سمجھ آ گیا نا؟ ٹھیک ہے. برخلاف اس کے بخلاف ما اذا قال ان اشتريت لانه يسير كالمنشي للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار. اچھا، ایک دوسرا قسم کھانے کی ایک دوسری شکل بھی بیان کر رہے ہیں یہاں پہ جو ذرا سا الگ ہے. وہ یہ ہے کہ انہیں ان ملکتو نہیں بولا انہیں، بلکہ کیا بولا؟ ان اشتریت بولا. اگر میں خریدا ایک غلام تو وہ آزاد ہے. تو اس شکل میں ابو حنیفہ کے پاس بھی آزاد ہو جائیں گا. کیوں؟ کیونکہ خریدنا ثابت ہوا نہیں ہوا، اگرچہ کہ وہ ملکیت پوری نہیں ہوئی لیکن خریدنا تو ثابت ہوا. جیسے انہیں خرید لیا، غلام آزاد ہو گیا تو ملکیت بھی ثابت ہو گئی، بے بھی تام ہو گئی. کیونکہ غلام کے اندر عیب پیدا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ عیب کہاں سے؟ غلامی ختم ہو گئی، پورے کا پورا عیب ہے وہ تو، پورے کا پورا عیب. آ رہا نا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. برخلاف اس صورت کے جبکہ کہا ان اشتریت، اگر میں خریدا تو وہ آزاد ہے. کیا بولا؟ اگر میں. تو یہاں ابو حنیفہ کے پاس بھی آزاد ہو جائیں گا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہو جاتا ہے کل منشی للعتق، سمجھ میں آ گیا؟ عتق کو پیدا کرنے والا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. بعد الشراء، شراء کے بعد فیسقط الخيار، تو یہاں پر خیار ساقط ہو جاتا ہے ابو حنیفہ کے پاس بھی. کیا بولنا؟ ابو حنیفہ کے پاس. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.